السلام علیکم. آپ کی خدمت میں حاضر ہے نورین فاطمہ. آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج ہم بات کرتے ہیں آٹزم پہ کہ آٹزم کی سائنس، وجوہات اور پیرنٹس کو کس طرح پتہ چلے گا کہ ہمارے بچے میں کوئی ایشو ہے یا نہیں ہے، اور پیرنٹس کیا کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، کس طرح ٹریٹ کر سکتے ہیں. آٹزم بیسیکلی نیورو ڈیولپمنٹل ڈیلے ڈس آرڈر ہے. آٹزم 2 ورڈس کا مخفف ہے. آٹزم یعنی کہ آٹو ہوتا ہے خود بخود، اور ازم کنڈیشنز کے یعنی کہ اپنی ہی دنیا میں مست رہنا، اپنی ہی دنیا میں مگن رہنا. کنڈیشنز لائک آٹزم جو ہمارے چائلڈ ہوتے ہیں، ان کا ایک سب سے کامن جو سائنز ہے، جو سمٹمز ہیں، وہ دیکھنے ہمیں آتی ہے. ان کا آئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا، ان کا پور آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے، یہ کسی چیز پہ آئی کانٹیکٹ نہیں دے پاتے. بہت ساری لائک کہنے کے باوجود چیزوں کو بار بار بتانے کے باوجود بچے آئی کانٹیکٹ نہیں دے پاتے. اگر آئی کانٹیکٹ دیتے بھی ہیں تو آئی کانٹیکٹ بہت شارٹ ڈیوریشن کا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر وہ اپنی ہی دنیا میں لائک کسی جو چیز اسے فیوریٹ ہو، جو پسند ہو، پھر وہ اسی چیز پہ اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے، دوسری سائن جو سمٹمز اس کی ہے وہ کمانڈ فالونگ نہیں ہوتے. آپ اس کو کچھ بھی کہو، کچھ بھی کرنے کو کہو، وہ آپ کو رسپانس نہیں دیں گے، وہ آپ کو رسپانس نہیں دیتے. تیسرا یہ ہے کہ وہ سیمنس ہوتی ہے ان میں، کہ جس چیز کو وہ پسند کر لیں بس اسی کو وہ لائک پسند کرتے ہیں. اسی کو لائک اگر کھانے کی کوئی چیز ہے، فار ایگزامپل کہ انہیں ایک بچے کو جو بریانی بہت پسند ہے، ہمارے جو نارمل بچے ہوتے ہیں وہ ایک دفعہ کھاتے ہیں، 2 دفعہ کھاتے ہیں، اس کے بعد وہ ایک ہی چیز کو بار بار نہیں کھاتے، وہ اسے اکتا جاتے ہیں. جبکہ جو آٹسٹک بچے ہوتے ہیں ان میں سیمنس بہت ہوتی ہے، بے شک وہ کوئی فوڈ کو لے کر ہو، کھانے کو لے کر ہو، بے شک وہ کسی ڈریس کو لے کر ہو یا کسی کلر کو لے کر ہو، وہ ایک ہی چیز کو سالوں تک بھی پہنتے رہتے ہیں تو وہ اکتاتے نہیں ہیں، بلکہ انہیں اس چیز سے خوشی ملتی ہے. اس کے علاوہ آٹزم بچوں کا جو ایک بیہیویئر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فلیپنگ اور ٹیپنگ. لائک اگر وہ کسی ٹیبل پہ بیٹھے ہیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے 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 مارتے رہیں گے ٹیبل پہ، یا اپنے پاؤں کو نیچے سے ٹیبل کے مارتے رہیں گے، یا کوئی صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو صوفے کے نیچے سے مارتے رہیں گے، اسٹیل مارتے رہیں گے. یہ نہیں کہ چلو بچہ 1 منٹ کے لیے 2 منٹ کے لیے شیطانی کر رہا ہے تو کسی نے روکا تو ہٹ جائیں گے، نہیں، وہ اسٹیل کرتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ فلیپنگ، وہ کلیپنگ کرتے رہتے ہیں، وہ تالیاں بجاتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ وہ اپنے ہاتھوں سے ایسے کھیلیں گے، ایسے کرتے رہیں گے، یا اپنی مطلب ہاتھوں پہ نظر اپنی کر کے وہ لگے رہیں گے، ہاتھوں کے ساتھ کھیلتے رہیں گے. اس کے علاوہ بچوں کا سیم ریسٹرکٹڈ بیہیویئر ہوتا ہے. اس کے علاوہ بچے کا ریپیٹیو بیہیویئر ہوتا ہے، اور بچوں میں سینسری ایشوز پائے جاتے ہیں. سینسری ایشو میں ایک 2 ٹائپس کے سینسری ایشوز ہوتے ہیں. ایک ہائپر سینسری ایشوز ہوتے ہیں، ایک ہائپو سینسری ایشوز ہوتے ہیں. جو ہائپر ہوتے ہیں وہ اس میں بچے کو مطلب آپ اس کے کندھے پہ ہاتھ بھی رکھو گے تو ایک دم سے آپ کا ہاتھ اٹھا کے مار دے گا، وہ چیخے گا، وہ چلائے گا. اور جو ہائپو میں ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کو کچھ فیل نہیں ہوتا، کچھ فیلنگ نہیں آتی. آپ بے شک اس کو مارو یا وہ خود کو مارتا رہے یہاں تک کہ وہ زخمی بھی ہو جائے گا، خود کو کٹ بھی لگ جائے گا یا کسی سے بھی لگ جائے گا، خون بھی نکل آئے گا. جب تک اس کو بہت سویر قسم کا کوئی چوٹ نہیں لگے نا تب تک وہ رسپانس نہیں کرتا. اس کے علاوہ جو آٹسٹک چائلڈ ہوتے ہیں ان کی ایک سمٹمز یہ بھی ہے کہ یہ پاؤں کی ٹو پہ چلتے ہیں. ہمارے جو نارمل بچے ہوتے ہیں وہ پاؤں پہ مطلب فل پاؤں زمین پہ لگا کے چلتے ہیں. موسٹلی جو آٹسٹک بچے ہوتے ہیں، زیادہ نہیں، ان میں سے مطلب کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو پاؤں کی ٹو پہ چلنا زیادہ پسند کرتے ہیں. وہ سارا دن پاؤں کی ٹو پہ چلتے رہیں گے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، پاؤں بھی ان کے نہیں تھکتے، بلکہ اس طرح سے انہیں خوشی ملتی ہے، وہ پلیئر فیل کرتے ہیں سارا دن پاؤں کی ٹو پہ جب چلتے ہوئے. اس کے علاوہ بچوں میں ایک ہیڈ بینگنگ والی سائنس اور سمٹمز بھی ہوتی ہیں کہ اگر کسی چیز پہ بیٹھے تو پیچھے زور زور سے سر مارتے رہیں گے. ایون دیٹ کہ انہیں پین بھی ہوگا تو وہ پھر بھی نہیں رکتے. اگر فار ایگزامپل انہیں پین بہت سویر قسم کا بھی ہو رہا ہے تو 2-4 سیکنڈ کے لیے رکیں گے، پھر پیچھے ایسے ہیڈ بینگنگ پیچھے جیسے کوئی چیز ہے، کوئی ٹیبل ہے، کوئی دیوار ہے تو اس پہ مارنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ سم ٹائم بچوں میں ایک سمٹمز یہ بھی کامن ہوا دیکھنے میں آئی ہے کہ بچے خود کو ایسے پنچ کرتے رہتے ہیں، ایسے چٹکیاں کاٹتے رہتے ہیں، ایسے نیکسٹ پرسن کو بھی کاٹ سکتے ہیں، خود کو بھی ہٹنگ بیہیویئر بھی ہوتا ہے، خود کو بھی مارتے ہیں، اپنے آپ کو اور دوسرے پرسن کو بھی ہٹ کرتے رہتے ہیں.
اور اس کے علاوہ یہ بچے کسی خوف خطرے سے مبرہ ہوتے ہیں، یہ آگ کے پاس چلے جائیں، بے شک چولہا جلائیں، بے شک بجلی کا، بے شک انہیں کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہوتا، نہ کسی سردی کا، نہ کسی گرمی کا، انہیں فیل نہیں ہوتا۔ اور سب سے بڑی بات جو آٹسٹک بچے ہوتے ہیں ان کی اسپیچ ڈیلے ہوتی ہے، یہ بہت کم بولتے ہیں، بہت لیٹ بولتے ہیں۔ پہلی بات تو ورڈ ہوتے ہی نہیں ہیں، اگر ہوتے ہیں تو بہت دیر سے کوئی ایک آدھا ورڈ، کوئی بہت بہت کم ڈیلے اسپیچ ان کی ہوتی ہے۔ سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ جو آٹسٹک بچے ہیں 2 سال تک بالکل ٹھیک بول رہے ہوتے ہیں، بولتے بولتے ایک دم سے چپ ہو جاتے ہیں، وہ بیسیکلی ریگریشن میں چلے جاتے ہیں۔ پہلے سے ہی بولتے ہوتے ہیں، ایک دم سے وہ ریگریشن میں چلے جاتے ہیں، تو ان کی بالکل وہ جو اسپیچ ہوتی ہے وہ ایک دم سے میوٹ ہو جاتی ہے۔ اس کی کاز اس کی کوئی ایک کاز نہیں ہے، اور اسپیسیفکلی اس کی کوئی کاز ابھی تک ملی نہیں ہے کہیں سے بھی کسی کو بھی۔ اور بہت سی ریسرچز ہے، اس ریسرچز کے اکارڈنگ یہ ہے کہ جب بچہ ڈیورنگ برتھ ان کو بچے کو آکسیجن نہیں مل پاتی، اس کی وجہ سے بھی بچے کو ڈیولپمنٹل ڈیلے، لائک اس کی برین کی گروتھ نہیں ہو پاتی ہے اس کی، تو اس کی وجہ سے نا بچے کو پرابلمز ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ڈیورنگ پریگنینسی، جب والدہ اس کی جو مدر ہوتی ہے اس کو صحیح ہیلتھ نہیں مل پاتی، وہ مینٹلی طور پہ اپسیٹ رہتی ہے، ٹینشن میں رہتی ہے، یا 24 آور روتی رہتی ہے، یا بہت زیادہ لائک ٹینشن میں رہتی ہے، اس کی وجہ سے بھی بچے کو سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز آٹزم ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ سم ٹائم جینس کے، لائک جینس ٹو جینس بھی سم ٹائم، اس کی بہت کم ہے کہ جینس ٹو جینس بچے میں یہ ٹرانسفر ہو، لیکن اس کا بھی تھوڑا بہت رول ہے۔ اور اس کے علاوہ پیرنٹس کیا کر سکتے ہیں اس پہ؟ فرسٹ آف آل تو ایک چیز جو پیرنٹس کو سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جو آٹزم ہے اس کا میڈیکلی کوئی بھی ٹیسٹ نہیں ہے۔ اٹس مین جب اس کا میڈیکل کوئی ٹیسٹ نہیں ہے تو پھر اس کی کوئی میڈیسن بھی نہیں ہے۔ میں کسی کو کچھ اسپیسیفائی نہیں کر رہی، نہ ہی میں کسی کو کہہ رہی ہوں، ہمارے بہت سارے سائیکیٹرسٹ ہیں یا ڈاکٹر ہیں، یہ بچوں کو میڈیسنز دیتے ہیں، اس کی وجہ سے ایک ایشو کے ساتھ بہت سارے اور ایشو ریلیٹ ہونا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کو ہم ٹریٹ نہیں کر سکتے، ہم اس کو مینیج کر سکتے ہیں ایز اے سائیکالوجسٹ۔ ہم اس کو تھیراپیز کے تھرو، ہم اس کے بیہیویئرس، کیونکہ اس کا اگریسو بیہیویئر ہوتا ہے، اس کا سوشلی مطلب کسی پبلک پلیس پہ جانا، بچے شاؤٹنگ شروع کر دیتے ہیں، بچے کسی رش والے پلیس پہ اپنے پیرنٹس کو کے ساتھ لائک چپک جانا، چیخیں مارنا، رونا شروع کر دینا، یا کہ مجھے یہاں سے، بیکاز وہ سوشل انٹریکشن نہیں نا ان کی ہوتی، تو وہ بیئر نہیں کر پاتے، لائک وہ پبلک پلیس میں نہیں جا سکتے، وہ پارک میں نہیں جا سکتے، وہ مال میں نہیں جا سکتے۔ ہم ان چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں تھرو تھیراپی، نہ کہ ہم اس کو کسی میڈیسن کے تھرو ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بچوں کی، ہمارے آٹسٹک بچے ہیں، ان کی ٹوائلٹ ٹریننگ نہیں ہوتی، ان کا بیہیویئر مینیج نہیں ہوتا۔ ہم پیرنٹس ان ساری چیزوں کو خود کرتے ہیں، مینیج کرتے ہیں ود تھیراپی، ود اے سائیکولوجسٹ کے تھرو، ڈفرینٹ تھیراپیز کے تھرو، سائیکولوجسٹ کی ہیلپ لے کر۔ پیرنٹس کو یہ کرنا چاہیے، سب سے پہلے تو اپنے بچے کی مائنڈ اسٹیٹ کو سمجھنا چاہیے، سب سے پہلے تو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے بچے کے ساتھ آخر ایشو کیا ہے۔ ہماری سوسائٹی کا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ فرسٹ آف آل تو اس چیز پہ آتے ہی نہیں ہیں کہ بچے کو کوئی ایشو ہے۔ فار ایگزامپل اگر ایک بچہ ڈیولپمنٹل ڈیلے، مطلب اس کی اسپیچ نہیں ہے فار ایگزامپل ہمارے بچے کی، تو دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر، کیونکہ ہر چیز کی ایج ہوتی ہے نا، کہ اس ایج میں بچہ بولے گا، اس ایج میں بچہ اوں کرے گا، ببلنگ کرے گا، یہ وہ۔ جب 1 سال 2 سال 3 سال تک بچے کی اسپیچ نہیں ہوتی، تو جو گھر کے بزرگ ہوتے ہیں یا اپنے ہی پیرنٹس کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، کون سی اتنی جلدیاں پڑی ہوئی ہیں، بول پڑے گا۔ سب سے پہلی مسٹیکس ہم لوگ وہاں کرتے ہیں۔ جب ایک بچے کو تھوڑا سا پرابلم آ رہا ہے تو فوراً چاہیے کہ ہم کسی تھراپسٹ سے، کسی اسپیچ تھراپسٹ سے، کسی سائیکالوجسٹ یا کسی ایسے پرسن سے کنسلٹ کریں کہ بچے کے ساتھ ایشو کیا آ رہا ہے اور ہم اس کو کس طرح ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ جب ارلیئر ایک چیز کی ڈائگنوس ہو جاتا ہے، ارلیئر اس کی اسیسمنٹ ہو جاتی ہے، تو اس کو مینیج کرنا یا اس کو کہنا قابو کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، کیونکہ تب وہ سٹارٹنگ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو وہ 4 5 سال گزر گئے، پھر اس پہ ورک کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔
دوسری بات یہ کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو ٹوائلٹ ٹریننگ یا آپ کو ایک تھراپسٹ مطلب تھراپی کے تھرو ایک چیز بتاتا ہے کہ بھی کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ سب سے بڑی بات، پیرنٹس کے پاس بچہ رہتا ہے 24 آور، ان 24 آورز میں سے اگر ہم 1 آورس 2 آور تھراپسٹ کے پاس بچے کو بھیج رہے ہیں، کیونکہ یہ مسٹ ہے، وداؤٹ تھراپی بچہ سروائیو نہیں کرتا، یا بچہ اس طرح خود کو ہم بچے کو مینیج نہیں کر پاتے، تو زیادہ ٹائم وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو پیرنٹس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح وہ اپنے بچے کو ٹوائلٹ ٹرین کر سکتے ہیں، وہ کس طرح ان کا بیہیویئر مینیج کر سکتے ہیں، کس طرح وہ اس کی اگریشن، ان کے بچے کے اگریشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں، کس طرح وہ بچے کو ڈفرینٹ اس کی جو مطلب جس اس کی ایکٹیویٹی لائک جس اس کے موومنٹ میں، یا لائک جس اس کے ایریاز میں پرابلمس ہے، یا جس ایریا میں اس کی پورز ہیں، اس کو کس طرح وہ کنٹرول کر سکتا ہے، کہ کس طرح اس کو لے کر چل سکتا ہے، ہم کتنا اس پہ کام، ہم ڈفرینٹ اسیسمنٹ کرتے ہیں، اس اسیسمنٹس کے تھرو ہم بتاتے ہیں کہ بچے کے اس ایریاز میں پرابلم ہے، یہ اس ایریا تھوڑا یہ ایریا ویک ہے، لائک فائن موٹر کا، اس کا گراس موٹر کا، اس کی اسپیچ کا ڈفرینٹ، تو ہم کس طرح اس پہ کام کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیرنٹس کو اگر وہ گھر میں بھی لائک کسی تھراپسٹ کے پاس لے کے جاتے ہیں، یا وہ گھر میں اس کو کچھ کرواتے ہیں، تو اگر وہ تھراپسٹ کے پاس لے کے جاتے ہیں تو اس چیز کا خاص وہ دھیان رکھیں کہ اپنے بچے کو کبھی بھی ایسے پرسن کے پاس نہ چھوڑیں جو اس کو صحیح سے ٹریٹ نہ کرے، جو اس کو صحیح تھراپی پرووائڈ نہ کرے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کو صرف ایک ایشو ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا، ایک مائنر لیول کا، ٹھیک ہے، جب ہم اس کو کسی ایسے ادارے میں بھیج دیتے ہیں جہاں پہ بہت سارے سویئر بچے ہوتے ہیں، MR بچے ہوتے ہیں، جہاں اسپیشلی ڈسیبل ہوتے ہیں، سویئر قسم کے بچے ہوتے ہیں، ایک جو لائک ابھی سٹارٹنگ پہ ہوتا ہے، جب یہ بچے کو ایشو سٹارٹ ہی ہوا ہوتا ہے، تو اور وہ کچھ کاپی کرے نہ کرے، وہ اور کمانڈ فالو کرے نہ کرے، وہ آپ کو آئی کانٹیکٹ دے نہ دے، وہ آپ کی تھراپی پہ رسپانس دے نہ دے، لیکن وہ ان کے کاپنگ بیہیویئر بہت اعلیٰ قسم کا ہوتا ہے ان بچوں کا، اور وہ اس دوسرے بچے کے بیہیویئر کو کاپی ضرور کرتا ہے، کاپی کر کے فوراً سے وہ ایکٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے ایک کے ساتھ بہت سارے ایشوز کریٹ ہونا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر پیرنٹس اپنے بچوں کو گھر میں تھراپسٹ کوئی بلواتے ہیں، یا کچھ کسی کے لیے ہوم سیشن کے لیے یا کچھ، تو تب بھی ایٹ لیسٹ اس تھراپسٹ پہ نظر ضرور رکھیں چلتے پھرتے ہوئے، اور تھراپسٹ کو ایک ایسی جگہ دیں جہاں پہ رش نہ ہو، دوسرا پرسن اس کو اریٹیٹ نہ کرے، لیکن پھر بھی کوئی ایسا کارنر ہو ضرور ہو جہاں سے پیرنٹس دیکھ سکیں کہ آخر تھراپسٹ ہمارے بچے کو کیا کروا رہا ہے، ہمارے بچے کے ساتھ کیا وہ اس کو کروا رہا ہے۔ اگر آپ کوئی ایسا اسپیسیفک فار ایگزامپل روم دیتے ہیں، تو بار بار جب آپ ڈور اوپن کرو گے تو بچے پہ کی اگر ایک تھراپسٹ واقعی بہت اچھی محنت کروا رہا ہے، تو وہ یہ کرائے پہ سارے پہ پانی پھر جاتا ہے، کیونکہ بچہ بار آپ کے آنے جانے سے تو وہ اریٹیٹ ہوتا ہے، وہ کام صحیح سے نہیں کر پاتا۔ تو آپ کو ایک ایسا روم پرووائڈ کریں تاکہ وہ اچھے سے آپ کے بچے کے ساتھ کام کر سکے، لیکن آپ خود بھی اس کو دیکھتے رہیں کہ کس طرح وہ کام کروا رہا ہے اور کیا کروا رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ پیرنٹس ڈفرینٹ ٹریننگ پروگرام اٹینڈ کریں۔ اگر اللہ نہ کرے کسی کے بچے کے پیرنٹس کے مطلب کہ بچہ کوئی ایسی فیس کر رہا ہے پرابلمس، کیونکہ پیرنٹس وہ ہوتے ہیں جنہوں نے تھرو آؤٹ اپنے بچے کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، جو تھرو آؤٹ اسٹرگل کرتے ہیں اپنے اسپیشل چائلڈ کے ساتھ، اپنے بچے کے ساتھ۔ تو پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو لے کر ڈفرینٹ پروگرام لائک کوئی ٹریننگز ہوتی ہیں ڈفرینٹ اداروں کے تحت، تو ان کو ضرور اٹینڈ کریں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ وہ کس طرح اپنے بچے کو مطلب مینیج کر سکتی ہیں، کس طرح اپنے بچے کو ساتھ لے کے چل سکتی ہیں۔ اور تھینک یو سو مچ، آئی ہوپ سو میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، بہت انفارمیٹیو ہوگی آپ کے لیے، اور انشاءاللہ میری آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم بچوں کے ساتھ فائن موٹر کس طرح ان کی امپروو لائک صحیح کر سکتے ہیں، کس طرح ورک کر سکتے ہیں ان پہ، ہم ان کی فائن موٹر، گراس موٹر، ان کے بیہیویئرس کو کس طرح سیٹ کر سکتے ہیں، ان کو ٹوائلٹ ٹرین کس طرح کر سکتے ہیں۔ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا دھیان رکھیے گا، فی امان اللہ۔